ثالثوں نے کہا ہے کہ 10 دن کی جنگ بندی، اس کا مطلب ہے کہ اس طرف کچھ چیزیں چل پڑی ہیں، کیونکہ سننے میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ ایران کے کسی لیڈر نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ امریکہ کو روکا جائے جنگ کرنے سے، حملے کرنے سے۔ یہ دونوں صورتوں کو آپس میں کیسے آپ ٹیلی کر کے ریکنسائل کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ یہ جو 10 دن کے لیے یہ بھی ایک سیز فائر ہے، جی ایک تو بڑا سیز فائر ہے 60 ڈیز کا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایم او یو کو ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اس پہ نیگوشیشن ہونی ہے۔ اب چونکہ جو ہاسٹیلیٹیز ہیں وہ بند نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہیں دونوں طرف سے، تو اس کے لیے پھر ایک اور یہ بھی ایک لحاظ سے پرپوزل ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے کہ آپ 10 دن کے لیے ایز اے اسپیشل کیس ایکسچینج آف فائر جو ہے اس کو روک دیں۔ اچھا سوری فار انٹرپشن، پرپوزل بعض اوقات، آپ ماشاءاللہ زیرک آدمی، پرپوزل بعض اوقات اس وقت منظر عام پہ آتی ہے جب دونوں طرف کو تھوڑی بہت ایک ولنگنیس سی ہوتی ہے، سیمی ولنگنیس یا ولنگنیس، ان چیزوں کے بارے ایسا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے، بیٹل فٹیگ، کانفلکٹ فٹیگ کہہ لیں کسی طرح، فٹیگ ڈیولپ، یہ لفظ ویسے مجھے بڑی خوشی اس لیے ہوئی کہ میں نے کافی پروگرامز میں یوز کیا ہوا ہے۔ ہاں فٹیگ، ویسے میں تو وار فٹیگ کہتا تھا، لیکن آپ وار کو بھی اور لیول پہ دیکھتے ہیں۔ فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے، امریکنز بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی طرف نہیں جا رہی، ان کا بھی نقصان ہوئے جا رہا ہے، ان کا بھی پبلک اوپینین بدلے جا رہا ہے، ان کو بھی نقصانات ہوئے جا رہے ہیں، دنیا بھی پریشان اور سے اور ہوتی جا رہی ہے۔ میں سب ایران کی طرف بھی کوئی بڑی پیش قدمی نہیں ہوئی کہ انہوں نے امریکہ کو روک لیا ہو، ان کے اوپر بھی کبھی 80 حملے ہوتے ہیں، کبھی 85 ہوتے ہیں، کبھی کتنے ہوتے ہیں۔ 7 دنوں میں 3000 لوکیشنز پہ اسٹرائک ہوئی ہیں، بندر عباس سے لے کر چابہار تک، ریلوے لائن تک، جو ایران چائنا ریلوے لائن ہے جہاں سے آئل ٹرانسپورٹ ہوتا تھا، وہ تک کو ڈیمیج کیا گیا ہے۔ اور اب تو ان کا ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کی بھی 4 دیواری پہ جا کے اسٹرائک ہوئی ہے۔ تو میرا خیال میں ٹوٹل جو اسٹرائکس ہیں اس کی فگر تو 7000 سے بھی بڑی ہے اتنی لوکیشنز کے اوپر۔ تو یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ جنگ جو ہے نہ امریکہ جیت رہا ہے نہ ایران جیت رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ایران کا وہ جو سو کالڈ اپیرنٹلی ایک اسٹینڈ آف ہے، ایک بہادری کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی کہ ریئلائزیشن پھر بھی ہے سر، ایک اسٹینڈ آف ہے۔ امریکہ یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے اگر میں نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا تو جو رجیم کولیپس ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے جب ایم او یو ہوا، یہ انٹرم، لیٹس کال اٹ انٹرم ڈیل ہوئی، اور پھر انہوں نے بڑی بیوقوفی سے، میں کہوں گا چلاکی سے، اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی گئی۔ کنہوں نے؟ امریکہ نے، جب انہوں نے 3 شپس کو ری روٹ کیا کہ وہ جو عمان کے ساحل سے کے قریب سے ہو کے گزر جائیں، ہے نا، جبکہ باب المندب اسٹریٹ آف ہارموز، اسٹریٹ آف ہارموز اس کا لفظ لکھا ہوا ہے، اسٹریٹ آف ہارموز، یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کا ایرانی پورشن، ایران یہاں پر ہے، نارتھ پہ ہے، ساؤتھ پہ عمان ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ آف ہارموز دونوں شیئر کرتے ہیں، کامن واٹر وے ہے۔ انٹرنیشنل لا میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا میں تو وہ دنیا کا پانی، لیکن اس سے پہلے آپ کا ایک خاص ڈسٹنس تک، میاں صاحب 12 کلو، وہ آپ کا 12 ناٹیکل مائل، وہ آپ کی جورسڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا اکنامک زون شروع ہوتا ہے۔ اب وہ لوکیشنز جو نیرو ہوں اور 2 ملکوں کا کلیم کامن ہو، دونوں نہیں اوور لیپ کرے، تو وہاں پر جو مڈل پوائنٹ ہوتا ہے وہ پہ کٹ آف پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ فارمولا ہے۔ اب یہاں پر اسٹیٹ آف ہارموز کی بات
ہوئی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کا ایرانی پارٹ یا اسٹیٹ آف ہارموز کا عمانی پارٹ، یہ بات نہیں ہوئی. تو لہٰذا جو پیراگراف 5 ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ 60 دنوں میں ایران ارینجمنٹس کرے گا کہ ایک سیف پیسج ملے اور یہاں سے ٹرانسپورٹیشن جاری رہے. یہ تھا بیک گراؤنڈ. جب امریکن نے چالاکی کی کہ 3 جہازوں کو کہا کہ تم عمان کی طرف سے گزرو، تو لہٰذا ایران نے اپنا رائٹ آف رسپانس استعمال کیا. ان کو عمان کے حصے سے کیا اعتراض تھا ایران کو؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر جھگڑا ہے ایران اور امریکہ کا، عمان کا نہیں ہے. اب چونکہ اسٹیٹ آف ہارموز تو پورا اسٹیٹ آف ہارموز ہے، اب یہ وار سچویشن. یہ تو وکیلوں والی بحث ہوگی نا. ایگزیکٹلی. کہ وکیل بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دے دو یا آپ اس کو ادھر دے نہیں جا رہے، اس لیے نہیں جا رہے. لیکن ان کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ اسٹیٹ آف ہارموز ہماری کیئر میں ہے، لیٹس یوز دا ورڈ ہماری کیئر میں ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مینیج کریں گے اس کو، یا ہم ڈکٹیٹ کریں گے کہاں سے گزرنا ہے. یا کہاں سے گزرنا ہے، مینیج کریں گے. اور آپ نے یہ چالاکی کی ہے. اور اس کے پھر ایک اور بات بھی ہوئی. انہوں نے ٹھیک ہے ایک ڈیمیج ہوا جہاز، انہوں نے جو رسپانس کیا آپ نے 80 لوکیشنز کے اوپر اسٹرائک کیا. وہ جو ایک لا آف پروپورشنالٹی ہے وہ بھی نہیں ابزرو ہوا. وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکنز نے جو بھی کچھ کیا وہ کیلکولیشن کر کے کیا، جان بوجھ کے کیا، ود بیڈ انٹینشنز کیا. یعنی آپ کے خیال میں وہ عمانی پارٹ سے گزارنا ایک فالس فلیگ؟ اٹ واز اے بیڈ انٹینٹ. بیسیکلی ایم او یو کو سبوٹاج کرنا تھا وہ. اور ایک اور چیز بھی ہم کہہ لیں سر، وہ بھی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی تھی کہ ہم کریں گے اور پھر ہم اوور ویلمنگ بمبارڈمنٹ کریں گے اور اس میں سے نکل جائیں گے. اور یہ پہلے سے پلان تھا، ایم او یو سے نکل جائیں گے. پھر یہ ایم او یو سے بغیر اناؤنس کیے ہم اوور ویلم کر لیں گے. پہلی جو اٹیمپٹ تھی جب آپ نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ ایلیمنیٹ کی، آپ کو رزلٹ نہیں ملے. اب یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھی، اس لیے آپ نے دیکھا 9 دن تک کنٹینیوس بمبارڈمنٹ ہوتی رہی. یہ سیکنڈ فیز تھا ان کی کا. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلا بھی کامیاب نہیں ہوا، دوسرا بھی کامیاب نہیں ہوا. ایران نے سرنڈر بھی نہیں کیا، اور ایران کوئی اس لحاظ سے بھی اس جنگ سے نکل نہیں پا رہا. تو جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے دونوں طرف، اور دنیا میں بھی فٹیگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہم کب تک آپ کے جھگڑے کی وجہ سے سفر کریں گے.